ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ایک پاؤں حضرت علی کا باہر تھا، ایک اندر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی رک جاؤ. وہ رک گئے. فرمایا کہ علی تمہیں اپنی زندگی کا کتنا بھروسہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ جو میرا پاؤں چوکھٹ سے باہر ہے وہ میں اندر بھی رکھ سکوں گا کہ مجھے تو اتنا بھی نہیں ہے. اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا تو بہت بھروسہ ہے، تمہارا تو بہت بھروسہ ہے زندگی پہ. مجھے تو اپنی زندگی پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو میری سانس ایک اندر گئی ہے یہ باہر نکلے بھی نہیں. مجھے تو اتنا بھی نہیں. تو کسی لمحے بھی آئے گی تو پھر ان عقائد کو پوری زندگی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تازہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ سورہ یاسین ہماری پوری زندگی کا عمل ہونی چاہیے، ہمارے ایمانیات کی تازگی کا بار بار ذریعہ بننی چاہیے. تو آج اس کا ایک حصہ ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. قبروں سے نکلیں گے. یہ کون سا سور پھونکا جائے گا؟ یہ دوسرے سور کا، دوسرے نفخے سور کا ذکر ہے. پہلے نفخے سور جس کو جو ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام ہر وقت سور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ اس کو سائرن کہہ لیں، ایک چنگھاڑ کہہ لیں، شوردار آواز ہوگی، بڑی سہم جانے والی لوگوں کے لیے آواز. تو وہ جب پھونکی جائے گی پہلی مرتبہ تو ہر چیز جہاں ہوگی وہی جامد ہوگی. اتنا اس کا خوف ہوگا. فرمایا کہ دودھ پلانے والی ماں بچے کے لیے اپنی چھاتی کھولے گی، وہ اس نے بچے نے منہ کھولا ہوا گا اور منہ اور اس کی چھاتی میں وہی رک جائے گا، بچے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا. دودھ دونے والا بکری گائے دودھنی کا دودھ دونے والا ایک ہاتھ اوپر ہے ایک نیچے ہے، اس کو تھن کا پکڑے تو وہیں کا وہیں رک جائے گا. اور کپڑے کی پیمائش کرنے والے نے جو گز تھاما ہوگا وہ یوں کا یوں جائے گا، وہیں پہ ساکت ہو جائے گی ہر چیز. یہ ہے پہلا نفخے سور. تو ہر چیز ساکت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہر چیز برابر کر دی جائے گی، سب کچھ زمین کے اندر ہموار کر دیا جائے گا. پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا جس کا یہاں ذکر ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. قبر سے مراد ہے جو بھی جہاں پڑا ہوا تھا وہ وہاں سے نکل آئے گا. کوئی پانی میں ڈوبا تھا، کوئی زمین میں دفن تھا، کوئی نہیں دفن تھا، سڑک پہ پڑا تھا، جہاں بھی پڑا تھا وہ بہرحال اپنی اپنی قبر سے اپنے اپنے ٹھکانے سے نکل آئے گا. اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل آئیں گے اور پکاریں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور گھبرا کر کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا. یعنی قبر کی زندگی بھی جو بڑی تکلیف کے عمل سے ہوگی، لیکن آدمی قیامت کے اس ہولناک منظر کو جو نفخ سور ہوگا دوسرا، اس کے نتیجے میں جو اٹھیں گے
تو وہ اتنا ہولناک دہشتناک منظر ہوگا کہ پچھلی ساری عذاب قبر کو بھی بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، گویا کہ وہ تو آسان زندگی تھی، اصل تو اب مشکل کی زندگی ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو انکار کرنے والے ہوں گے، اور جو اقرار کرنے والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ ایک ہی زور کی چیخ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے، سب کی پیشی لگ جائے گی۔ یہ منظر ذرا خیال کریں، کبھی اتفاق ہوا ہے کہ تھانے دار صاحب نے ہمیں ملزم کی حیثیت سے بلایا ہو کہ آؤ بھائی اپنی صفائی دو، تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جج صاحب کے سامنے حکم کی تاریخ ہو فیصلے کی، وکیل بھی بڑا تگڑا کیا ہوا ہو، اور بعض لوگ تو جج کو بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی آدمی کے دل کے اندر دھڑکا ہوتا ہے کہ نہ جانے جج کو دوسرے بھی اپروچ کر لیں، ہم سے زیادہ تگڑی اپروچ کر لیں تو کیا بنے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے انصاف کرنے والوں کے سامنے یہ کیفیت ہوتی ہے ایک ملزم کی، تو جب وہاں پیشی ہوگی تو وہاں کیا حالت ہوگی؟ کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ کیا واقعی یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا خوف یا اللہ کی قدر اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی ایک تھانے دار کی ہوتی ہے یا ایک افسر کی ہوتی ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامت، ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی کے اندر ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ قال اللہ ما یشرکون، اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں میں لپیٹا ہوا ہوگا۔ بڑا ہی عالی شان ہے وہ مرتبے والی ذات، اس بات سے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کا ساجھے دار بنایا جائے کسی بھی معاملے میں، کوئی تخلیق کر سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی اور بھی فائدہ دے سکتا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات ان ساری علائشوں کے ساتھ کہ کوئی اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھے، بلند تر وہ سب کچھ کرنے پر قادر، تو اس کی قدر نہیں پہچانی۔ تو اب بتی گئی مسئلہ آج کسی نے ذرہ برابر میں بتی جلی اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ کسی پر ظلم نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر کوئی حکمران ہو یا کوئی قاضی ہو، جتنی بھی کوشش کر لے کہ میں نے پورا انصاف دینا ہے، میں نے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی،
سب کچھ کے باوجود پورا انصاف دینے میں کوئی بھی قادر نہیں ہے. دنیا ہے اس میں مکمل انصاف کا ملنا بڑا مشکل ہے. کیوں کہ اگر وہ بہت بڑا انصاف دے تو جس نے 10 بندے قتل کیے ہیں تو وہ کیا انصاف دے گا؟ یہی ہے نا، ایک بار پھانسی لگا دے اس کو، کیا کر سکتے. اور جس نے 1000 خاندانوں کی مدد کی ہے، ان کو مرنے سے بچایا ہے، ان کی زندگیوں کو بچایا ہے، کسی نہ کسی صورت میں علاج کے ذریعے سے یا تباہیوں میں آنے والے طوفانوں اور سیلابوں سے اس نے بچایا ہے، تو اس کو دنیا کیا ریوارڈ دے سکتی ہے؟ اللہ کے نبیوں نے اتنی خدمت کی، دنیا ان کو کیا دے سکتی؟ اور فاسقوں فاجروں نے اپنے حکم سے کروڑوں کروڑوں بندے مروا دیے. جنگ عظیم دوم اول میں 10 کروڑ بندے مروا دیے. ان کو کیا سزا دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اس لیے لیکن عقل یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا انصاف ہو پورا پورا. اور پھر ایک قاضی جج یہ بھی قدرت نہیں رکھتا کہ ایک آدمی نے ایک برائی کا آغاز کیا، اس کی وجہ سے آگے لوگ سیکھتے چلے گئے، برائی کرتے چلے گئے، تو وہ جو بعد میں لوگ برائی پہ لگے، کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے جس نے برائی کا آغاز کیا تھا؟ اور جس نے نیکی کا آغاز کیا، اس کی نیکی کے تو آگے صدقات جاریہ رہے، کیا اس کو وہ نہیں ملنی چاہیے؟ تو کیا کوئی جج اس پہ قدرت رکھتا ہے؟ تو دنیا میں یہ پورا انصاف نہیں مل سکتا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کچھ انصاف کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں عدالتوں کی. آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو مدعی ہے ثبوت فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ثبوت فراہم نہیں کرتا تو ملزم قسم کا ذمہ دار، وہ قسم دے دیتا ہے تو صاف ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے سامنے چرب زبانی سے اپنا کیس زیادہ اچھا پیش کر لیتا ہے، صحیح بات منوا لیتا ہے، تو یاد رکھنا کہ میرا فیصلہ کیا ہوا اگر وہ خود غلط ہوا، میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں، تو بھی وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا. اللہ کے رسول سے تو زیادہ کوئی انصاف دینے والا نہیں، لیکن قانون کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے خود مقرر فرمائے ہیں. تو دنیا میں یہ چیز ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ لا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے. اب اس کو ذرا احادیث سے تھوڑا سا سمجھ لیں، بات سمجھ آ جائے کہ ظلم کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ المفلس. صحابہ نے ہماری، ہم بھی جیسے سوچتے ہیں مفلس جو ہوتا ہے، مجھے بتایا یا رسول اللہ مفلس ہم میں المفلس فینا من لم لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، وہی مفلس ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ دھیلا نہ ہو اور کوئی سامان زندگی نہ ہو، وہ مفلس ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور سمجھانا چاہتے تھے. آپ کا انداز تھا، آپ سوال کرتے تھے، پھر اس پر لوگوں کو متوجہ کرتے، پھر جواب دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت، قیامت کے دن جو آئے گا، بصلاۃ و زکوٰۃ و تلاوت القرآن، جو نماز کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ آئے گا. یعنی کہ جو فرائض ہیں ان کی انہوں نے ادائیگی کی ہوگی، تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف جو بھی ہیں وہ بھی کرتا ہوگا.
یعنی فرض چیزوں کے ساتھ بھی آئے گا اور نوافل کے ساتھ بھی آئے گا. اب وہ تو اپنی نیکیوں کو ڈھیر لے کے آئے گا، نیکیاں ہوں کتنی ساری اس کی اس کھاتے کے اندر. وہ یاتی قد شتم ھذا، وہ بھی آ جائے گا کہ جس کو اس نے گالی نکالی ہوگی، اس نمازی نے گالی نکالی ہوگی. وقذف ھذا، اس کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا ہوگا. واکل مال ھذا، اس کا مال دبایا ہوگا، کھایا ہوگا. وسفک دم ھذا، اس کا خون بہایا ہوگا. وقتل ھذا، اس کو قتل کیا ہوگا. ضرب ھذا، اس کو چوٹ لگائی ہوگی، مار پٹائی کی ہوگی. یعنی وہ لوگ آ جائیں گے جن جن کے ساتھ اس نے جو جو زیادتی کی وہ سارے ہی آ جائیں گے. وہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. کس نے کیا؟ نمازی نے کیا. ممکن ہے وہ مسجد کمیٹی کا صدر بھی ہو، کیا بھائی وہ کسی دینی جماعت کا امیر ہو، لیڈر ہو، صدر ہو، یہ بھی ممکن ہے. کیونکہ ان چیزوں کو تو ہم نے اپنا تحفظ کا ذریعہ بنا لیا، آڑ بنا لیا ہے ہم نے. ادھر نیکی کمائی تاکہ کوئی ہمارے خلاف بول نہ سکے اور ہم باقی سارا کام سیدھا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ڈیمانڈ کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی نیکیاں وہاں اس کو دے دی جائیں گی. کیونکہ وہاں اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا، وہاں روپے کی کرنسی تو نہیں نہ چلے گی، وہاں تو اعمال کی کرنسی چلے گی. بارٹر سسٹم چلے گا، عمل کے بدلے میں عمل. ان سے زیادتی کی تھی تو اس کے اعمال اس کو دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی جتنے جتنے اس نے زیادتی کی ہوں گی. اب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اب اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، تقسیم ہو گئیں، اس سے پہلے کہ استغاثے والے ختم ہوتے، وہ تو اور بھی موجود ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ میں تقسیم ہوگی، کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی ہمیں بھی کچھ دلوائیں. اگر وہ موجود رہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو فرمایا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ان کے گناہ وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں انہوں نے بھی تو گناہ چھوٹے موٹے کیے ہیں، ان کے گناہ اس پر لاز دیے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. کس کو؟ نمازی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کو جنت میں جائے گا نہیں، اتنی حدیث ہے. اور یہاں تو کلمہ کوئی نہیں ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت کرنے والا بھی ہے، روزے رکھنے والا بھی ہے. یہ تو چند نیکیوں کا ذکر کیا، مراد یہ ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا ہے لیکن ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے. اب اسے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ عبادت بھی کی تو کیا کی کہ جب لوگوں کے اوپر ان کے حقوق کو سلب کیا تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے حقوق کا سلب ہونا گوارا نہیں ہے. اور اس بندے نے اپنے سارے اوراد و وظائف ضائع کر لیے، اپنے ان دشمنوں کے لیے اشارے کیے تھے، انہی کے کام آئے جن سے وہ چھینا چھپٹی کرتا رہا ہے. آج یہ خالی ہاتھ ہو گیا جب ضرورت تھی ہماری. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف دے گا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. ہاں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہو کہ یہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے، یہ الگ بات ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہے گا کہ یہ، وہ کہے گا جس سے میرا حق دلوائیں، اللہ کہے گا تو اس کو معاف نہیں کر دے، میں نہیں معاف کر دوں. اچھا اللہ کہے گا وہ ذرا ادھر دیکھو، ادھر دیکھے گا، کہے گا کیا خوبصورت مال ہے، کیا بہترین جگہ ہے، اے اللہ یہ کس کے لیے؟ اللہ فرمائے گا یہ تجھے بھی مل سکتی ہے. اے اللہ یہ مجھے مل سکتا ہے اتنا خوبصورت مال.
اتنا بڑا پلازا. اللہ کہے گا بالکل نہیں. یہ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو اس کو معاف کر. وہ کہے گا میں نے اس کو معاف کیا, مجھے دے. میں نے اس کو بھی معاف کیا, بھول جائے. اللہ کہے گا جاؤ اس کو بھی لے جاؤ اور تم بھی جاؤ اس کو, وہ تمہارا. تو یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ ہم نے جان بوجھ کے ظلم نہ کیے ہو, آتی چور نہ بنے ہو, کوئی غلطی ہو گئی کمال. اللہ تعالیٰ لوگوں کو درگزر کرنے والا ہے, معافیاں دلوانے والا بھی ہے وہی. لیکن اگر ہمارا رویہ ہی گھمنڈ والا ہو, تکبر والا ہو, تو پھر سوچنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی تھوڑی سی نقشہ کشی کی ہے کہ جنت میں کیا ہوگا. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم. بے شک آج جنتی لوگ مزے میں مشغول ہیں, اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں کے اندر مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کے لذیذ کھانے ان کے لیے وہاں موجود ہوں. بہت تکیے لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے تختوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدام حاضر ہیں اور ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پوری ایک تقریب ہے, اللہ نے اس کی نقشہ کشی کی ہے. جنت کے مسئلے کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ روکھی پھیکی جگہ ہوگی, نہ کوئی میل جول ہوگا نہ کچھ. بھائی سارا ہی کچھ ہوگا. سورہ حمیم میں سجدہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں جو تمہارا نفس چاہے گا وہ تمہیں ملے گا, اور جو تم طلب کرو گے حاضر کر دیا جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ میزبانی ہے, مہمانی ہے اللہ غفور الرحیم کے. علاقے کا کوئی بڑا کھانا کھلائے تو کتنا ہی خرچ کر کے جانا ہو جاتے ہیں. دور بلایا جائے, اسلام آباد بلایا جائے تو وہاں کا بڑا بلا رہا ہو, کتنا. یہ اللہ کی میزبانی ہوگی, اللہ کی میزبانی. تو تکیے لگائے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, اور ان کے ساتھ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ جو بھی وہ طلب کریں گے وہ موجود ہوگا. اور سب سے بڑی چیز سلام, سلامتی. رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے سلام کہا جائے گا. خود اللہ کی طرف سے سلامتی ان کے لیے پہنچ رہی ہے. آج ہمیں ساری چیزیں میسر ہیں, گھروں میں بھی, باہر بھی, سہولتیں بھی بڑی میسر ہیں. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سلامتی بھی میسر ہے؟ سلامتی دل کی, سلامتی ماحول کی, ٹینشن فری ہو, کیا یہ ہے سلامتی حقیقی؟ ایمان کے اندر مستقل. ایمان کے بغیر کوئی سلامتی نہیں. ایمان ہی کے اندر ہمیں, اسلام کے اندر ہی سلامتی ہے. اسلام ہے ہی سراسر سلامتی کا مذہب, اور یہی ہمیں سلامتی کی کہ ہم ہر گھڑی جب ایک مسلمان سے ملیں تو کیا کہیں, السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا کلمہ ہی, ان کا تحفہ ہی سلام ہے. لیکن آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو خواہ جاننے والا ہو خواہ نہ جاننے. افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو عام کرو. اتنا ہے. لیکن آج تو ہم سلام پہنچانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. ہمارے ان پڑھ بزرگ جو تھے وہی اچھے تھے کہ ان کو کچھ نہیں اور نہیں تو ہر ملنے والے کو سلام ضرور کرتے. اور صحابہ کرام کی یہ روش تھی
کہ اگر وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بیچ میں درخت آ گیا، کوئی دیوار آ گئی، کوئی درمیان میں بندہ آ گیا، پھر ملے تو پھر السلام علیکم. اللہ اور تو مذہبی لوگ بھی سلام نہیں کرتے. میں اتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑے مذہبی طالب علم ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، وہ سلام تک قریب سے گزر جاتے ہیں، گوارا نہیں کرتے. اور کچھ اس میں یہ بھی ہے کہ سمجھتے ہیں یہ تو گمراہ آدمی ہے، اس کو ہم کیا سلام کریں. سلام تو کرنا ہے مسلمانوں کو، ان کی نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے دوسرا. صحیح. یہ بھی فرق کر لیا ہم نے. تو فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی کا. تو یہ استقبال ہے. فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں فرمایا لا یسمعون لغوا ولا تعصیما، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بیہودہ بات نہیں، گناہ والی بات نہیں. سلام سلام، سلامتی کی بات. ایک نفیس طبیعت کا آدمی، اس کو سب کچھ مل جائے لیکن کوئی تانا دے رہا ہو، کوئی برا بلا کہہ رہا ہو، کوئی الزام بازی کر رہا ہو، تو وہ بیچارہ اس کو بھی بڑا محسوس کرتا ہے. اب اللہ فرمائے گا ایک طرف جو بے حساب جانے والے ہیں وہ تو جنت کے اندر چلے جائیں، اہل ایمان چلے گئے. کچھ لوگوں کا معاملے اٹکے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں جرائم پیش آئے ہیں، کچھ اور ہیں. اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرنا، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ فرمائیں گے کیا لگ رہا ہے؟ جو جس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، جرائم پیش ہوں گے، وہ الگ ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا لوگوں سے، سوال کرے گا آج اس حال کو کیوں پہنچے ہو؟ کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی بندگی نہیں کرنی، شیطان کی عبادت نہیں کرنی. کیوں بھائی، کیا مراد ہے؟ پیروی. شیطان کے حضور نماز پڑھتے کبھی کسی نے دیکھا کسی کو؟ ایک بنیاد ہے. کوئی اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کوئی سجدہ کر رہا ہو؟ کبھی نہیں. پھر اللہ نے ایک بات کیوں کی کہ اس کی عبادت نہ کرنا. پیروی. عبادت سے مراد اگر محض نماز پڑھنا ہوگا، محض قربانی کرنا ہوگا، پھر تو یہ بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کے لفظ کوئی محمل تو نہیں ہے، فضول تو نہیں ہے. مراد کیا؟ مفسرین نے بتایا کہ جب شیطان اللہ کے مقابلے میں شیطان تمہیں اپنی اطاعت پر لگا لیتا ہے تو گویا اس نے آپ کو اپنی عبادت پہ لگا دیا. تو مراد ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا. اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں، اس کی بندگی کے طریقے کے مقابلے میں جتنی بھی باتیں اختیار کی جاتی ہیں، وہ کسی غیر مذہب کی اختیار کی جائیں، وہ سیکولرزم، لبرلزم کی اختیار کی جائیں، اپنی من مانی رسموں کے ذریعے سے دین کو نظر انداز کیا جائے، وہ ساری ہی شیطان کی عبادت. بھیا کہ تم نے شرک کیا، شیطان کو اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم سے ہم نے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کی بندگی نہیں کرو گے؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان تو اپنا کھلا دشمن ہونے کا اظہار پورا کرتا ہے. یہ تو انسان ہے جو اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے شاید میرا دوست بن گیا، مجھے اچھی راہیں سجھا رہا ہے.
فرمایا کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پداش میں اب اس کا ایندھن بنے، انسانی ایندھن بنے. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں. پتھر تک جل رہے ہوں گے اس کے اندر. اس آگ کی شدت کا آپ اندازہ کیجیے، وہ کتنی بھڑکنے والی آگ ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. صحابہ کرام اس کا تصور کرتے تھے تو رویا کرتے تھے. ہم نے پتہ نہیں کون سا اسلام کا ایڈیشن تیار کر لیا. یہ جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، یہ صحابہ نے بھی پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی، انہوں نے بھی تھی. صحیح حدیث ہے، لیکن انہوں نے وہ مفہوم نہیں لیا جو ہم نے لے لیا. ہم نے تو الٹا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ جتنی چور بازاری کریں، جتنی ملاوٹ کریں، جتنی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، 100 مرتبہ درود بھی پڑھ لو، سارے کام صاف ہو جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. استغفار کریں. استغفار آخر کس مرض کی دعا ہے؟ استغفار اور کس چیز کی دعا ہے؟ یہی کہ لوٹ مار کرو، یہ کرو، وہ کرو اور پھر معافی. ہم نے تو الٹا یہ دین کو سمجھ لیا ہے. ہم نے دین کو یہ سمجھا ہوا ہے. تو کافر لوگ تو پھر بھی اپنے کاروبار چلانے کی اور دیگر معاملات کے لیے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں کہ کم از کم ہم نے ساکھ بنانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی. لیکن ہم تو اور زیادہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ کوئی نہیں، ہمیں تو نجات مل جائے گی، ہم نے تو آخرت بھی ہماری محفوظ، اور دنیا میں ہمارے بھی بے ایمانی کو کوئی نہیں کچھ کہنے والا. اللہ نے فرمایا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں بھائی تم نے یہ جرم نہیں کیے تھے؟ تو کئی ڈھیٹ وہاں بھی کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم نے تو یہ کیے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھی حدیثیں. لوگ کہیں گے جی نہیں ہم نے تو کیے ہی نہیں، ہم نے کیے ہی نہیں. پھر اللہ فرشتوں وہ کہیں گے یہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے جی. وہ فرشتے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، ہیں یہ ہمارے اوپر ہم نے غلط لکھا. اس آیت کے ذریعے دیکھیں ذرا امام ابن کثیر نے کتنی ساری حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں. کیا ہوگا پھر؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ بند کر دیتے ہیں، ان کے منہ بند کیے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے ہو. منہ پہ پٹی لگ جائے، ٹھیک ہے اچھا ذرا دکھاتے ہیں تم. تو پاؤں بتائیں گے کہ یہ کون سی برائی کی طرف گئے تھے، ہاتھ بتائیں گے کہ میرے ذریعے کون سے ظلم کیے گئے. حتیٰ کہ ان حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کی رانیں بتائیں گی، کہ ان کی تھائز بتائیں گی کہ انہوں نے کن لذتوں کے اندر پڑھ کے اپنی زندگیوں کو کن گناہوں کا شکار کیا تھا. ایک ایک چیز بتائی، ہر چیز کو. یہ جو زبان کا ٹکڑا یہی بول سکتا ہے صرف. یہ کس نے صلاحیت دی ہے؟ کسی سائنسدان نے دی ہے، کسی کلیہ بنانے والے نے دی ہے کہ اس زبان کے اندر نکلت ہو اور ساتھ آواز اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے، جیسے جیسے یہ اٹھے اسی طرح آواز نکل رہی ہے اور آگے آپ تک پہنچ رہی ہے.
ہے تو یہ بھی گوشت کا ہی دوتھڑا نا، ایک بوٹی تو ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اس کی جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان، زبان، اور دوسرے جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان میں یہ رنگ شرمگا. ان 2 چیزوں کی ضمانت تو مجھے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دنیا میں دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے تو زبان کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس چھوٹی سی زبان کو اور بڑی نرم گوشت کو 32 دانتوں کے اندر ایسا قید کیا کہ اس کو کنٹرول کرو، اس کو سنبھالو. لیکن ہم نے تو اس کو بے لگام کیا ہوا. تو اس دن اس زبان کے اوپر پابندی لگ جائے گی، پورا جسم زبان بن جائے گا. اللہ کی قدرت ہے. آج اس لوتھڑے کو یہ اختیار اور حق دیا ہے، اس دن کسی اور کو مل جائے گا. اور اللہ نے فرمایا اب اللہ کیا کرنے پہ قادر ہے؟ کس لمحے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو بڑے بڑے خواب ترتیب دیتے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسح کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ معمولی سا فالج کا جھٹکا، معمولی سی زبان پہ لگتا لکوا، بی پی کا تھوڑا سا شوٹ ہو جانا، تھوڑا سا شوگر کا شوٹ ہو جانا، کوئی دل کا مسئلہ. کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ انسان کتنا بے اختیار ہے، کتنا محتاج ہے. زیادتی کرنے سے باز نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ جہاں تم موجود ہو وہیں تمہیں ختم کر دے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں، اسے پیدائشی حالت کی طرف پلٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی نہیں وہ سمجھتے؟ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ وہی حرکتیں کرتا ہے جو بچہ کرتا ہے. بچوں والی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دیتا ہے. اب بیٹے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے دوستوں کے سامنے ابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی بہکی بہکی کر رہے ہیں. کیوں اللہ نے یہ فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اگر وہ دونوں یا ایک کلاہما واحد واخفض لهما جناح الذل، اور اگر وہ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں، کیا آیت ہے جی وہ سے محب ہو رہی ہے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما اف بھی نہ کہو اور جھڑکو نہ. یہ اللہ نے بڑھاپے کا خصوصی خیال رکھنے کا حکم دیا. کیوں؟ کہ اللہ جانتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر آدمی نہ صرف جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے بلکہ ذہنی لحاظ سے بھی کمزور ہوتا ہے. یاداشت، وہی جو بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی یاداشت ہی پرابلم ہوتی ہے. وہ جو بڑی بڑی پہلوانیاں کرتا ہے اور لوگوں کو پکڑ کے ایسا دھکا مارتا ہے کہ وہ ادھر دور جا کے پڑتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوسروں کے سہاروں کا محتاج ہوتا ہے.
کیفیت میں، تو ہمیں بھی پہنچنا ہے، اس کا خیال کریں، اللہ سے عافیت طلب کریں، اللہ سے معافی طلب کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ تو وہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جب ہم بوڑھا کرتے ہیں تو اسے پیدائشی حالت کی طرف پلٹا دیتے ہیں، جیسے پہلے پیدا کیا تھا اب اس کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ بچہ ضد کرتا ہے تو بوڑھا بھی ضد کر کے بیٹھنے لگتا ہے، جس چیز سے منع کرتے ہیں بچہ وہ طلب کرتا ہے، بابا جی بھی وہی طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہے بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے سفیر، بڑے بڑے حکم چلانے والے، بڑے بڑے لوگوں کو تنگ کرنے والے کس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو قدرت نہیں رکھتے، اب لوگوں کے ترلے لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو ملنے ہی آ جائے، کم از کم کو ان کی بات ہی سننے کے لیے آ جائے، ترس رہے۔ تو حضرت و خواتین، یہ تصور ہے۔ تو یہ صرف سورہ یاسین کا ایک حصہ کہ جس میں آخرت کی فکر دلائی گئی۔ تو آخرت ایک حقیقت ہے، اس کو محسوس کرنا، اور وہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ اس کے آنے میں قیامت کا انتظار حائل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کہا جی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب ہر مرنے والے کی قیامت تو اسی دن ہے، اس دن وہ مر گیا، قیامت آئے گی، باقی معاملات ہو جائیں گے، ہمیں کیا جلدی ہے؟ تو کسی نے کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ تیاری کیا کی؟ سوال تو یہ ہے نا، آپ نے فرمایا تیاری کیا کی؟ تو خیر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری تو کوئی خاص نہیں، لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن خالی خالی ہمارے بڑی محبت نہ ہو۔ جنہوں نے کہا تھا وہ محبت کے تقاضے سمجھتے بھی تھے، پورے بھی کرتے تھے۔ الحمدللہ کہ 7ویں دن کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ کل ہم 8ویں دن کا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے، اور وہ بڑا اہم سبق ہے سورہ حامیم سجدہ کا۔